یہ بات ہے قرآن کی۔ کئی سالوں سے اس کا یہی حال ہے۔ اگر قرآن سچ مچ شفا ہے تو اس شخص کو ٹھیک کر کے دکھائیے۔ یہ بات ہے اس شام کی جب آسمان ایک چیخ سے گونج اٹھا۔ آج میں چوتھی بار پھوٹ پھوٹ کر رویا ہوں۔ پہلی بار جب مجھ پر لعنت ہوئی تھی، دوسری بار جب مجھے جنت سے نکالا گیا تھا، اور تیسری بار جب آخری نبی اس دنیا میں آئے، اور آج چوتھی بار، کیونکہ آج آسمان کا سینہ چیر کر اللہ نے آدم کی اولاد کے لیے ایک ایسی سورہ اتاری ہے جو ان کی نجات کا راستہ ہے۔ آدم کی اولاد کو بھٹکانے کے لیے کوئی خاص حکم؟ بالکل ہے۔ انسان کے دلوں میں ایسا وسوسہ ڈالو کہ انہیں اس سورہ کی کوئی اہمیت ہی محسوس نہ ہو۔ وہ اسے پڑھیں مگر ایک عادت کی طرح، ایک کھوکھلی عبادت کی طرح۔ جاؤ اور اپنی چالیں چلنا شروع کر دو۔ یہ بات ہے سورہ فاتحہ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین اپنے آپ میں ایک مکمل منی قرآن ہے۔ اس شور سے بھری تیز رفتار دنیا میں سانس کیسے لینی ہے، یہ سورت اصل میں اس بات کا جواب ہے۔ EMI پر لے لیجئے۔ اس سال پروموشن مشکل لگ رہا ہے۔ بیٹا اسپتال کا بل بھی ہم بھرنا کب ہے۔ تک رینٹ پر رہیں گے؟ مہینہ یوں ہی آ جاتا ہے۔ قرآن مجید میں 114 چیپٹرز ہیں، اس کے باوجود بھی قرآن کا پہلا چیپٹر یعنی سورہ فاتحہ ہر مسلمان کو 7 سال کی عمر سے پہلے ہی یاد کرا دی جاتی ہے، کیونکہ اس کے بغیر نمازی کی نماز نہیں ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ لیکن افسوس ہم میں سے بہت تھوڑے ہیں جو اسے دل سے سمجھتے ہیں، اور بہت سارے ہیں جو اسے کھانے پر پڑھ کر پھونکتے ہیں۔ بدتمیز، پہلے فاتحہ ہونے دے پھر کھا لینا۔ جا حافظ جی کو بلا لا۔ جی امی۔ کیا ہے سورہ فاتحہ کے نازل ہونے کے پیچھے کا واقعہ؟ کیوں اس سورت کو مدر آف دی قرآن کہا گیا ہے؟ اور کس طرح یہ سورت ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا کریٹر کون ہے، کس طرح اس کی عبادت کرنی ہے، کس طرح اس کو پکارنا ہے، اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ 1400 سال پہلے نازل ہوئی اس سورت کا کیا کام ہے آج ہماری زندگی میں؟ ان سب سوالوں کے جواب جانیں گے اس ویڈیو میں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اسکالرز کے اکارڈنگ سورہ فاتحہ مکہ کے شروعاتی دور میں نازل ہوئی، یعنی اس دور میں نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی یعنی سورہ علق نازل ہو چکی تھی۔ جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دے دیا تھا کہ پڑھو، اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ اس ملاقات کا وزن اتنا بھاری تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی سہم گئے۔ اقرا، پڑھو، اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ اور پھر آپ پر ایک عجیب وقت آیا کہ آپ کہیں بھی ہوتے، چاہے خاموشی میں ہوتے چاہے بھیڑ میں ہوتے، ایک عجیب سی آواز آپ کو ہمیشہ سنائی دیتی، یا محمد، یا محمد۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ آواز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی سنائی دیتی، باقی دنیا کو، باقی کے لوگوں کو اس بات کی کوئی خبر ہی نہ ہوتی، اور یہ آواز بار 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 آپ کا نام پکارتی، یا محمد، یا محمد۔ کتابوں میں مینشن ہے کہ جب بھی یہ صدا گونجتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بوجھ، ایک کپ کپی طاری ہو جاتی۔ آپ فوراً گھبرا کر گھر لوٹ آتے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہتے زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہ آواز رکتی نہیں، بلکہ دوسری وحی آئی، اور دوسری وحی میں کہا گیا یا ایھا المدثر۔ یہ عبد المطلب کے پوتے کو کیا ہوا؟ بھائی طالب، ہم نے محمد کو کبھی ایسی حالت میں نہیں دیکھا۔ صحیح کہہ رہے ہو ذیشان، میں نے بھی محمد کو کبھی ایسی حالت میں نہیں دیکھا۔ اے چادر میں لپٹنے والے، اٹھو، اب خبردار کرنے لگو
और अपने परवरदिगार की बड़ाई बयान करो। आपकी इस परेशानी को देखकर आपकी बीवी और सारी उम्मत की माँ हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा आपको अपने कज़न वराका बिन नौफल के पास ले गईं। वराका आंखों से देख नहीं सकते थे, लेकिन मक्का के गिने चुने इल्म वालों में से थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी माल और दौलत कमाने में नहीं बल्कि इल्म हासिल करने में लगाई थी। वराका को तौरात, इंजील और ज़बूर की मुकम्मल नॉलेज थी, और जब खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने वराका को सारी बात बताई तो वराका ने कहा, प्यारे मोहम्मद, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, गारे हीरा में जो फरिश्ता आपके पास आया था, ये वही फरिश्ता है जो इससे पहले मूसा, ईसा और हर नबी के पास आ चुका है। इस बार जब या मोहम्मद की पुकार सुनाई दे तो घबराइएगा नहीं, बल्कि कहिए लब्बैक, फिर देखिए वो क्या कहता है। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल वैसा ही किया। जब वो अगली बार सदा आई या मोहम्मद, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लब्बैक, मैं हाजिर हूँ। और बस इस जवाब को सुनते ही आसमान से आवाज आई, कहिए ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कलमा पढ़ लिया तो उसके बाद एक एक करके पूरी की पूरी सूरह फातिहा आप पर नाजिल हो गई। अली इब्न अहमद अल वाहिदी की किताब असबाबुन नुज़ूल के इस वाक़े से हमें क्या बात समझ में आई कि सूरह फातिहा इस्लाम के मक्का के शुरुआती दौर में नाजिल हुई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि असल में आपके साथ हो क्या रहा है, कौन है जो आपके पास गारे हिरा में आया था और कौन है जो आसमान से आपका बार बार नाम पुकारता है। धीरे धीरे कुछ साल गुजर गए। मक्का में इस्लाम का पैगाम बिल्कुल आम हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुलेआम इस्लाम की दावत करने लगे। मक्का के सरदार यानी कुरैश ने हर कोशिश की कि नबी पाक अपने रास्ते से हट जाएं, पैसा, औरत, ताकत जो चाहे वो ले लें, लेकिन इस्लाम का रास्ता छोड़ दें। पर अल्लाह के नबी अपनी बात से टस से मस न हुए, और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से खुलेआम कुरैश को काफिर कह दिया तो पूरे अरेबिया में हंगामा खड़ा हो गया। पैगंबर ने सरदारों को काफिर कह दिया है। क्या? ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दो कि ए काफिरो, जिन बुतों को तुम पूजते हो उनको मैं नहीं पूजता, और जिस माबूद की मैं इबादत करता हूँ उसकी तुम इबादत नहीं करते। तुम्हारे लिए तुम्हारा रास्ता, मेरे लिए मेरा रास्ता। ये पेशकश ठुकराकर जलील किया है आपने। देखते हैं आप कब तक इस बात पर रहते हैं। ठीक है, अब जो होगा उसके जिम्मेदार भी आप ही होंगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के बाद ये जालिम गरीब मुसलमानों को, गुलामों को बुरी तरह मारने पीटने लगे, उन पर जुल्म करने लगे। लेकिन हर कोशिश के बाद भी इनकी कोई तरकीब काम ना आई, और आखिर में इन जालिमों ने तय किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक ऐसी चाल चली जाए जिससे इस मामले को हमेशा के लिए रफा दफा कर दिया जाए। हमारी तमाम कोशिशें नाकाम कर दी मोहम्मद ने। मोहम्मद और उनके मानने वालों का हुक्का पानी बंद करवा दो। अब आपके कत्ल के अलावा कोई और रास्ता नहीं, और इसके लिए हम हर कबीले के मजबूत नौजवान चुन लेते हैं ताकि किसी एक पर इल्जाम ना आए। बहुत खूब। किताबों में ये बात मेंशन है कि इससे पहले कि ये काफिर अपने प्लान में कामयाब होते, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप हिजरत करें, यानी कि माइग्रेट करें मक्का से मदीना की तरफ। और बस हुक्म मिलते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना माइग्रेट कर गए। मदीना में मुसलमानों का हाल मक्का से लाख गुना बेहतर था। यहाँ न गम की धूप थी, न तकलीफों के बादल। और इसी मदीना में एक रोज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ एक पहाड़ पर बैठे हुए थे। तभी एक अजीब आवाज आई, जैसे कोई भारी पुराना दरवाजा आसमानों में खोल दिया गया हो। आसमान से एक फरिश्ता रसूलुल्लाह के पास आया और उसे देखकर जिब्रील अलैहिस्सलाम एक लफ्ज न बोले, बल्कि जिब्रील अलैहिस्सलाम का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। आप एकदम डर गए और मायूस से हो गए।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات نوٹس کی اس سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل علیہ السلام سے پوچھتے کہ بھائی کیا معاملہ ہے، اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے پیارے نبی، آج اللہ نے آپ کو نور کے 2 ایسے تحفے عطا فرمائے ہیں جو آج تک کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ پہلا تحفہ ہے سورہ فاتحہ اور دوسرا تحفہ ہے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ اور جب یہ فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے دے کر واپس لوٹ گیا، تب اللہ کے نبی نے جبریل علیہ السلام سے کہا کہ یا جبریل واٹس دا میٹر، آپ اتنے گھبرا کیوں گئے؟ اس پر جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے اللہ کے نبی، یہ فرشتہ جو اس وقت آپ کے پاس آیا تھا کہ دنیا میں اس سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ یہ فرشتہ اصل میں اسرافیل علیہ السلام تھے۔ یہ وہی فرشتے ہیں جو قیامت کے روز سور پھونکیں گے۔ سور یعنی اللہ کے حکم سے ایک ایسی آواز پیدا کریں گے جس کے بعد قیامت شروع ہو جائے گی، یہ زمین پھٹ جائے گی، یہ آسمان سرخ لال ہو جائے گا، ہر چیز کو دھول کا غبار نکل لے گا، اور شہر کے شہر آگ کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ اونچی اونچی عمارتیں زمین دوز ہو جائیں گی اور لوگ خوف سے چیخیں گے، چلائیں گے، بھاگیں گے، اور ہر چیز فنا ہو جائے گی اور صرف اللہ ہے جو باقی رہ جائے گا۔ لا الہ الا انت۔ سورہ فاتحہ میں کیا طاقت ہے، اس کی کیا پاور ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اس حدیث کو سنیے کہ ایک بار مسلمانوں کا ایک چھوٹا سا قافلہ ایک عرب گاؤں کے پاس آ کر رکتا ہے۔ ہم مسافر ہیں، کیا آپ کے قبیلے میں ہمیں آج رات ٹھہرنے کی جگہ مل سکتی ہے؟ ہم اجنبیوں پر اپنی چیزیں برباد نہیں کرتے، آپ لوگ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ جی بہتر۔ سردار کی یہ بات سن کر کہ صحابہ اس گاؤں سے تھوڑا دور جا کر ٹھہر گئے۔ ابھی رات ذرا ہی گزری تھی کہ اچانک پورے گاؤں میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ اے لوگو سنو، قیامت آ گئی۔ سردار کو کسی زہریلے بچھو نے کاٹ لیا ہے۔ یا خدا، یہ کیسی مصیبت آ گئی ہے؟ وہ درد سے تڑپ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد اسی گاؤں کا ایک آدمی بھاگتا ہوا صحابہ کے پاس آیا۔ ہمارے سردار کو کسی زہریلے بچھو نے کاٹ لیا ہے، کیا آپ کے پاس کوئی علاج ہے؟ علاج ہمارے پاس ہے، مگر بنا اجرت لیے ہم کسی کا علاج نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، جلدی چلیے۔ قبیلے کے اس آدمی کے ساتھ اجرت طے کرنے کے بعد صحابہ اس گاؤں کی طرف چل پڑے۔ وہاں پہنچ کر انہی صحابہ میں سے ایک صحابی قبیلے کے سردار کے پاس آ کر بیٹھے اور پھر انہوں نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ صحابی سورہ فاتحہ کو پڑھتے چلے جاتے اور بچھو کے کاٹے ہوئے پر پھونکتے چلے جاتے، اور یہ سلسلہ رات بھر چلتا رہا۔ دھیرے 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 سردار کی حالت سنبھلنے لگی اور صبح ہونے تک سردار بالکل ٹھیک ہو گیا۔ سردار نے ٹھیک ہونے پر صحابہ کا شکریہ ادا کیا اور اجرت کے بدلے کچھ بکریاں دے دیں۔ جناب، میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اگر آپ لوگ یہاں نہ ہوتے تو شاید آج میری جان نہ بچ پاتی۔ میری اور سے یہ کچھ بکریاں اجرت کے طور پر قبول فرمائیے۔ یہ سب سورہ فاتحہ کے کلام ہیں جو اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب ہمیں رخصت ہونے کی اجازت چاہیے۔ جی بالکل۔ میرا خیال ہے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لینا چاہیے کہ یہ بکریاں ہمارے لیے لینا جائز بھی ہے یا نہیں۔ بہترین خیال ہے۔ مدینہ پہنچ کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارا واقعہ کہہ سنایا اور پوچھا، یا رسول اللہ، اگر وہ ہمیں مہمان بنا لیتے تو ہم کبھی اجرت نہ لیتے، لیکن کیونکہ انہوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی اس لیے ہم نے یہ بکریاں لے لی ہیں، کیا یہ ہمارے لیے جائز ہے؟ صحابہ کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور آپ نے کہا کہ تم لوگوں نے بالکل ٹھیک کیا، یہ بکریاں تمہارے لیے جائز ہیں۔ ان بکریوں کو آپس میں بانٹ لو اور ایک حصہ میرے لیے بھی رکھ دو، کیونکہ میں نے ہی تمہیں سورہ فاتحہ سکھائی ہے۔ یعنی سورہ فاتحہ صرف ایک دعا نہیں ہے، قرآن کا صرف ایک چیپٹر نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے آپ میں ایک شفا ہے جو بڑے سے بڑے زہر کو کاٹ سکتی ہے۔ ضرورت ہے تو اس بات کی کہ پڑھنے والے کے دل میں اس بات کا پورا یقین ہونا چاہیے کہ یہ اس کو فائدہ پہنچائے گی۔ چلیے اب ہم سورہ فاتحہ کو سمجھتے ہیں سنیمیٹک انداز میں، آسان طریقے سے۔ سورہ فاتحہ کو سمجھنے سے پہلے ایک بہت امپورٹنٹ بات، اگر آپ اس طرح کی ویڈیوز کو بنانا چاہتے ہیں، اے آئی کو سیکھنا چاہتے ہیں، گھر بیٹھے اپنی انکم کو شروع کرنا چاہتے ہیں، اپنے خوابوں کو ایک شیپ، ایک آکار دینا چاہتے ہیں،
تو ابھی www.reallymaktoob.com پر جا کر ہماری AI ماسٹر کلاس کو جوائن کریں. دنیا AI سے کمال کر رہی ہے، اب آپ کی باری ہے. چلیے اب ہم سمجھتے ہیں سورہ فاتحہ کو. ابو عروہ، وہ سورت تو سناؤ جو نبی پر نازل ہوئی تھی، کیوں نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سورہ فاتحہ کو آسانی سے سمجھنے کے لیے امیجن کیجئے آپ ایک طوفانی سمندر میں ایک جہاز پر ہیں. آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے ہیں اور سمندر جیسے آپ کے جہاز کو نگل جانے کو تیار ہے. اس وقت ایک سیلر کے طور پر اس جہاز کو پار لگانے کے لیے آپ کو سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ نہیں کسی فون کال کی نہیں، کسی کی تسلی کی بھی نہیں، کسی کے ساتھ کی بھی نہیں، بلکہ ضرورت ہے تو ایک امید کی کرن کی، ایک ایسی روشنی کی جو ان کالے بادلوں کو چیر کر آپ کو راستہ دکھا دے تاکہ آپ کا جہاز طوفان سے نکل کر کنارے لگ جائے. شکریہ میرے اللہ مجھے صحیح راستہ دکھانے کے لیے. ہماری یہ دنیا بھی بالکل اسی پانی کے جہاز کی طرح ہے اور اس دنیا کی پریشانیاں کالے بادل کی طرح ہیں، اور یہ قرآن مجید کس طرح سے اس جہاز کو پار لگانا ہے اس بات کا نقشہ ہے. اور اس کے اندر جو پہلا چیپٹر ہے نا سورہ فاتحہ، وہ اصل میں ایک کمپس کی طرح کام کرتا ہے. جب بھی ہم کہیں بھٹک جائیں، راستہ کھو جائیں، تب ہم کمپس کو کھولتے ہیں اور اپنے راستے کی تلاش کرتے ہیں. وہ راستہ جو آپ کو دنیا کی الجھنوں سے نکال کر ایک ایسی جگہ لا کر کھڑا کرے گا جہاں آپ کو بالکل سیدھا صاف ایک چوڑا راستہ دکھائی دے گا. اور آپ جب اس چوڑے راستے پر جا کر کھڑے ہوں گے نا، تب آپ کو بے شمار شارٹ کٹس دکھائے جائیں گے. کوئی آپ سے کہے گا ارے بھائی یہ راستہ ہے تو صحیح لیکن ہے بڑا لمبا، آئیے آ کر ذرا ان صاحب کو پوچھ لیجئے. کوئی کہے گا ارے چھوڑیے ایسا کریے ذرا ان بابا کے بتاشے کھا لیجئے. صدف بہن آج جمعرات ہے، شام کو درگاہ چلنا ہے. جی بہن آج مجھے اپنے بچے کے لیے منت مانگنی ہے. جیسا میں نے کہا کہ سورہ فاتحہ قرآن مجید کا پہلا چیپٹر ہے، اور جس طرح دنیا کی ہر کتاب میں ایک پریفیس ہوتا ہے، ایک انٹروڈکشن ہوتا ہے جو بتاتا ہے کہ بھئی آگے کے پنوں میں کیا بات ہونے والی ہے، بالکل اسی طرح سورہ فاتحہ قرآن مجید کا ایک پریفیس ہے، ایک انٹروڈکشن ہے. اسی لیے اس کا نام فاتحہ رکھا گیا ہے، جو کہ عربی کے لفظ فتح سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کھلنا، ٹو اوپن. کلاسیکل اسکالرز نے سورہ فاتحہ کو کئی نام دیے ہیں، جیسے یہ صلاح ہے یعنی کہ نماز والی صورت ہے، الحمد ہے تعریف والی صورت ہے، شکر والی صورت ہے، الکتاب ہے، القرآن ہے، اور اس کے علاوہ بھی سورہ فاتحہ کے بے شمار نام ہیں. امام غزالی رحمہ اللہ اپنی کتاب جواہر القرآن میں منشن کرتے ہیں کہ قرآن مجید کا جو پوری نالج ہے، پورا علم ہے، اسے آپ 10 حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، جس میں سے 8 حصے سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہیں. صرف 2 حصے ہمیں سورہ فاتحہ کے اندر نہیں ملتے. پہلا حصہ ہے قرآن کی لیگل رولنگ، یعنی کاروبار کیسے کرنا ہے، کس کو کتنا حصہ دینا ہے، اس بارے میں کوئی بات نہیں ہو رہی. دوسرا کافروں سے کس طرح سے بات کرنی ہے، یہ دونوں باتیں سورہ فاتحہ کے اندر موجود نہیں ہیں. تو کیا بات سمجھ میں آئی کہ سورہ فاتحہ قرآن مجید کا نچوڑ ہے، سمری ہے. اگر آپ قرآن مجید کے باقی کے 113 چیپٹرز کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے سورہ فاتحہ کو سمجھنا ہوگا. تو اس کی پہلی آیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا حصہ ہے یا نہیں، اس کو لے کر اسکالرز کی الگ الگ رائے ہیں. جیسے امام شافعی کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے اور یہ سورت کا حصہ ہے.
वहीं इमाम मालिक के अकॉर्डिंग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरत का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये हर काम को शुरू करने से पहले का एक पाक तरीका है, एक सिस्टम है। लेकिन ज्यादातर स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम किसी भी काम को शुरू करने से पहले की दुआ है, ताकि हम जो भी काम करें उससे पहले ये सोचें कि भाई ये काम जो मैं कर रहा हूँ इस लायक है भी या नहीं कि इस पे अल्लाह का नाम लिया जा सके। अब देखिए यहाँ बिस्मिल्लाह में दो लफ्ज मौजूद हैं, बिस और अल्लाह। बिस मतलब शुरू करता हूँ। अब क्या शुरू करता हूँ? जैसा मैंने बताया, कुछ भी शुरू करना है उससे पहले अल्लाह का नाम लेना है। अल्लाह शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। तो अल्लाह है कौन? अर्रहमान है, यानी बड़ा मेहरबान है, और अल्लाह अर्रहीम है, निहायत रहम करने वाला है। अब पढ़ते हैं पहली आयत, अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब आमतौर पर आप कोई भी कुरान मजीद देखेंगे तो उसके अंदर यही तर्जुमा मिलता है कि सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए ही हैं। लेकिन अरबी ज़बान के अंदर तारीफ़ के लिए और भी लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं, जैसे मद, जैसे सना, और इसके अलावा अरबी में और भी बहुत सारे लफ्ज़ तारीफ़ के लिए मौजूद हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अल-हम्द को ही क्यों चुना? क्योंकि जब आप किसी की तारीफ़ करते हैं ना, तब उसमें शुक्र मौजूद नहीं होता। लेकिन हम्द एक ऐसा लफ्ज़ है जो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, यानी तारीफ़ और शुक्र। कभी कभी कोई इंसान शुक्रिया के लायक होता है लेकिन तारीफ़ के काबिल नहीं होता। मिसाल के तौर पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के फादर, क्योंकि उन्होंने एज ए वालिद अपने बेटे को पाला, पोसा, बड़ा किया, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत नहीं की, मूर्तियों को बनाते रहे, बुतों को पूजते रहे। तो शुक्र तो है उनका, लेकिन तारीफ़ नहीं। इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के सामने जब खड़े हुए तो फ़िरौन ने कहा कि तुम्हें मेरा एहसान मानना चाहिए कि मेरे घर में तुम पले हो, बड़े हो, और अब आके मुझसे ही कह रहे हो कि मैं खुदा नहीं हूँ। तो यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई मैं आपका एहसान बिल्कुल मानता हूँ और वाकई बहुत बड़ा एहसान है। तो क्या सीखने को मिला यहाँ पे? जब आपने ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया हम्द, तो अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर तारीफ़ और शुक्र दोनों ही हो रहा है, और ये किसी लालच की वजह से नहीं, किसी चापलूसी की वजह से नहीं, किसी डर की वजह से नहीं, बल्कि ये दिल से बात आ रही है कि मैं अपने दिल से कहता हूँ, सच्चे दिल से, कि मैं आपकी तारीफ भी करता हूँ और मैं आपका शुक्र भी करता हूँ। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका। अब दूसरी बात, जब आप किसी को कहते हैं थैंक यू, तो वो हवा में नहीं होता, हर थैंक यू के बाद एक यू आता है। बिल्कुल इसी तरह जब हम कहते हैं किसी सनसेट को देखकर, किसी पहाड़ को देखकर, किसी रेनबो को देखकर, किसी बढ़िया सीनरी को देखकर, या किसी खूबसूरत बर्ड को देखकर वाओ, तो ये जो वाओ है ये असल में तारीफ है। यानी आपने तारीफ तो बर्ड की, लेकिन असल में तारीफ हो किसकी रही है? तारीफ उसकी हो रही है जिसने इसे बनाया है। ये बात बिल्कुल ऐसे कि जब आप कभी कहीं खाना खाने जाते हैं और आपको खाना बड़ा मज़े का लगता है, तो फिर आप किसकी तारीफ़ करते हैं? आप कहते हैं क्या शानदार खाना बनाया है। अब यहाँ पर इंसान न तो असल में खाने की तारीफ़ कर रहा है और ना ही उन बर्तनों की तारीफ़ कर रहा है, तारीफ़ हो रही है बनाने वाले की। तो जब आपके मुंह से कोई भी चीज़, नेचुरल चीज़ देख के निकला वाओ, तो यानी कि आपने तारीफ़ की अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, जिसने ये सारी कायनात को बनाया है। इसीलिए अब आप यहाँ नोटिस कीजिए कि यहाँ पर ये नहीं कहा गया कुल अल्हम्दुलिल्लाह, कहो कि सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। क्यों? क्योंकि कुल एक कमांडिंग वर्ब है। जब अल्लाह कह देंगे कुल कहो तो ये हुक्म हो जाएगा। अब हुक्म मानोगे तो तारीफ़ होगी, नहीं मानोगे तो नहीं तारीफ़ होगी। लेकिन तुम तारीफ़ करो या मत करो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तारीफ़ हर लम्हे है, क्योंकि वही तो है जिसने सारी कायनात को बनाई है, वही तो है जो दिल को धड़काता है, वही तो है जो आँखों को अंधेरे में भी दिखाता है, वही तो है जो बिल्लियों के ऊपर फर चढ़ाता है। तो यहाँ पर असल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान को समझा रहे हैं कि भाई आपके हालात कुछ भी हों, अच्छे हों, बुरे हों, आप जिन्हें चाहते हो वो आपकी ज़िंदगी से गुजर गए हों, उसके बावजूद भी आपने तारीफ़ करनी है अपने रब की। और इसी वजह से मुसलमान उम्मत को हामिदून कहा जाता है, यानी कि हम्द करने वाले लोग, तारीफ़ करने वाले लोग, वो लोग जो हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करते हैं। अब यहाँ पर अगला लफ्ज़ इस्तेमाल किया लिल्लाह, यानी अल्लाह। तो अल्लाह क्यों इस्तेमाल किया? अल्लाह जो नाम है ना, वो उसे असल में इस्मुल जलाला कहते हैं, यानी कि ये एक ऐसा नाम है जिसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बाकी के 99 नाम शामिल हैं। यानी इसमें जब्बार भी है, इसमें रहमान भी है, इसमें रहीम भी है, इसमें अल वहाब भी है।
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سارے نام اور ساری صفات، ساری خصوصیات اس اللہ کے نام میں موجود ہیں، اسی لیے کہہ دیا الحمدللہ۔ اس کے بعد کیا بات ہو رہی ہے؟ رب العالمین، پھر ایک اور نام آ گیا اللہ کا۔ ارے بھائی جب اللہ کہہ دیا تو رب کی کیا ضرورت ہے؟ سمپل سے کہہ دیتے الحمدللہ عالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو عالم کا اللہ ہے، لیکن نہیں، یہاں پر رب کا استعمال کیا گیا۔ تو کیوں کیا گیا؟ اسکالرز کے اکارڈنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا انٹروڈکشن دیا تو اللہ نے کہا اقرا بسمی ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ بالکل اسی طرح جب موسیٰ علیہ السلام سے پہلی بار بات کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، پھر جب وہ وہاں پہنچے تو آواز آئی کہ اے موسیٰ، میں تو تمہارا پروردگار ہوں، تو اپنے جوتے اتار دو، تم یہاں پاک میدان یعنی طوا میں ہو۔ ابن تیمیہ کے اکارڈنگ رب کے نام کو جاننا توحید کا پہلا قدم ہے، اور اس رب کے نام کے اندر 5 نام شامل ہیں۔ سب سے پہلا ہے مالک، اس دنیا کا، یونیورس کا، ہر چیز کا اصل مالک۔ دوسرا ہے سید۔ اب دیکھیے سید اصل میں وہ ہوتا ہے جس کے پاس نا پوری اتھارٹی ہوتی ہے۔ کوئی انسان اس دنیا میں کسی چیز کا مالک تو ہو سکتا ہے لیکن سید نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر آپ کسی گاڑی کے مالک ہیں لیکن آپ سید نہیں ہیں۔ اب آپ کا دل چاہے میں 200 پر چلاؤں، اس کی چھت کٹوا دوں، آپ ایسا بالکل نہیں کر سکتے۔ آپ کو رولز اور ریگولیشن اور روڈ سیفٹی کے اکارڈنگ ہی گاڑی کو چلانا پڑے گا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس یونیورس کے مالک بھی ہیں اور سید بھی ہیں، وہ جو چاہیں وہ کریں۔ تیسرا نام ہے المربی۔ المربی وہ ہوتا ہے جو نرچر کرتا ہے، جیسے کسان نا بیج ڈالتا ہے، اس کے بعد پھر اس بیج کے اوپر پانی ڈالتا ہے، پھر وہ پودا بنتا ہے اور اس کو دھیرے 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 پیڑ بناتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ المربی ہے جو ہمیں نرچر کرتا ہے۔ کیسے نرچر کرتا ہے؟ آپ چھوٹے سے دھیرے 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 بڑے ہو رہے ہیں، آپ کے لنگس بھی بڑے ہو رہے ہیں، آپ سانس بھی لے رہے ہیں، آپ کی ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نرچر کر رہا ہے۔ چوتھا نام ہے المنم، وہ جو تحفے دیتا ہے۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو نرچر کیا، آپ کو بڑا کیا، اور اب آپ کو اس نے تحفہ بھی دیا۔ کوئی میتھ میں اچھا ہے، کوئی ڈرائنگ میں اچھا ہے، کسی کی بات کرنے کا انداز بڑا اچھا ہے، کوئی دکھنے میں بڑا خوبصورت ہے، تو کیونکہ وہ المنم ہے تو اس کی جو دل چاہے گا، جیسے دل چاہے گا اس کو وہ تحفہ دے گا، اور اگر وہ چاہے گا تو نہیں بھی دے گا، کیونکہ تحفے مانگے نہیں جاتے، وہ تو بس دیے جاتے ہیں، اس پہ کوئی اتھارٹی نہیں ہے۔ اسی لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ارے دیکھو تو اس کو کیا کیا ملا ہوا ہے، میرے پاس تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بالکل نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ المنم ہے، اس کی مرضی ہے، وہ چاہے تو تحفہ دے، چاہے تو تحفہ نہ دے۔ اور اگلا نام ہے القیم، وہ جو خیال رکھتا ہے، ٹیک کیئر کرتا ہے، جو اس دنیا کے ہر مائکرو سیکنڈ کو سنبھال رہا ہے۔ یہ سڑک کے کنارے درخت، یہ مچھلیاں، یہ جانور، ان کے لیے آپ نے تو کچھ نہیں کیا، آپ نے نہ پانی ڈالا ان درخت کو، نہ ہی آپ نے ان مچھلیوں کو کھانا ڈالا ہے، لیکن تب بھی یہ مچھلیاں جی رہی ہیں، انسان سے بھی کئی گنا زیادہ بڑی ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیونکہ قائم رکھنے والا ہے تو اس نے اس یونیورس کو قائم رکھا ہوا ہے۔ صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، زمین گھوم رہی ہے، ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ قائم رکھے ہوئے ہیں۔ خاک کو جس نے بخشی ہے جان، اسی کے قبضے میں ہے آسمان، رب العالمین۔ اور اگلا لفظ ہے عالمین۔ عالمین کیا ہوتا ہے؟ عالمین کو ایسے سمجھیے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ عالم ہے۔ اس کے علاوہ زمانوں کو بھی عالم کہا جاتا ہے، جیسے ٹیپو سلطان کا زمانہ، بابر کا زمانہ، نیپولین کا زمانہ، ہر زمانہ، ہر دور جو گزرا ہے وہ ایک عالم کہلاتا ہے۔ ٹھیک، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف اس 2026 کو ہی سنبھال رہا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ وہ ہر عالم کا رب رہا ہے، وہ عالم جو گزر گیا اور وہ جو عالم آنے والا ہے۔ اسی لیے کیا کہا گیا؟ الحمدللہ رب العالمین، صرف اور صرف اور صرف ساری تعریفیں اور سارے شکر اس ایک اللہ کے لیے ہیں جو سارے عالموں کو سنبھالے ہوئے ہے، سارے عالموں کا خیال رکھتا ہے۔ اگلی آیت کیا ہے؟ الرحمن الرحیم۔ اس کا جو اردو میں ترجمہ ہے وہ ہے وہ جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔
تو اردو کے اندر رحم کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ جو ظلم کرنے والا تھا اور ظلم کرتے کرتے رک گیا. مثال کے طور پر آپ بائک لے کر جا رہے تھے, اچانک پولیس والا مل گیا, اب آپ ہاتھ جوڑ رہے ہیں, سر پلیز رحم کیجئے, پلیز سر آفس جانا ہے, میرا چالان مت کاٹیے. یا پھر کہیں کے ڈی ایم صاحب ہیں, انہوں نے سوچا لاؤ جی فلانے کی زمین جھڑپ لوں, اور اب آپ آفس کے بعد کھڑے کہہ رہے ہیں سر پلیز رحم کیجئے, میں غریب آدمی ہوں سر پلیز رحم کیجئے. تو جب آپ الرحمن اور رحیم کے لفظ کو عربک میں دیکھیں گے تو یہ دونوں لفظ نکلتے ہیں رحم سے. رحم کا مطلب ہوتا ہے ماں کی کوکھ. جس طرح ماں کی کوکھ کے اندر بچے کا مکمل خیال رکھا جاتا ہے, ماں اسے بے لوث محبت کرتی ہے, بچہ تکلیف بھی دے رہا ہے, لاتے بھی مار رہا ہے, ماں کو کھانا بھی نہیں ہضم ہو رہا, ماں کو کانسٹیپیشن بھی ہو رہا ہے, ماں جو ہے صحیح سے سو بھی نہیں پا رہی, لیکن اس کے باوجود بھی مکمل خیال رکھے ہوئے کوکھ کے اندر کہ بھئی اسے نیوٹریشن بھی پہنچ رہا ہے, وہ دھیرے دھیرے بڑا بھی ہو رہا ہے, اس کا پورا خیال رکھا جا رہا ہے. تو اسی لیے یہاں پر لفظ آیا الرحمن الرحیم, یعنی ماں کی کوکھ کی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کا مکمل خیال رکھتا ہے, بالکل اس طرح جیسے وہ ماں کی کوکھ میں بندے کا خیال رکھتا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمان تو ہے, لیکن وہ اردو یا انگلش والا رحم نہیں کر رہا, بلکہ یہ عربی والا رحم ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری باتیں مکمل ہو گئیں, تو پھر اگلے نام کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی کہہ تو دیا رحمان, اب الرحیم کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جب ہم رحمان کو پھر سے پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ رحمان کے اندر 3 خاص باتیں جڑی ہوئی ہیں. سب سے پہلی بات کیا ہے کہ یہ جو اللہ کی رحمت ہے یہ پرماننٹ نہیں ہے, یعنی یہ ٹیمپریری ہے. وہ محبت تو کرتا ہے, بے انتہا کرتا ہے, بے لوث کرتا ہے, لیکن ایسا نہ ہو کہ میں کچھ ایسا کر دوں جس سے یہ محبت رک جائے. دوسرا کیا ہے, یہ ورڈ ایکسٹریم ہے, مطلب کوئی حد نہیں ہے, بے انتہا محبت کرتا ہے. تیسری خاص بات یہ ہے کہ یہ لفظ انسٹنٹ ہے, یعنی ابھی خیال کر رہا ہے, اس لمحے خیال کر رہا ہے, ایسا نہیں ہو رہا کہ وہ خیال کرے گا رحمان ہوگا, نہیں, وہ اس لمحے بھی رحمان ہے. اس بات کو ایسے سمجھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا کے اندر رحمان ہے ہر انسان کے لیے. آپ اسے مانیں یا مت مانیں, آپ اس کی عبادت کریں یا نہ کریں, آپ ایک اللہ کی طرف دیکھ کر کہیں کہ ہاں جی اللہ میں مانتا ہوں آپ ایک ہے اور آپ کی کتابیں سچی ہیں, یا نہ کہیں, اس کے باوجود بھی آپ اس دنیا کی ہر چیز کو انجوائے کر سکتے ہیں. آپ کو دھوپ بھی مل رہی ہے, آپ کو وائٹامن ڈی بھی مل رہا ہے, آپ بارش کے بھی مزے لے رہے ہیں, آپ فروٹس بھی کھا رہے ہیں, آپ کو آکسیجن بھی مل رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ رحمان ہے. اگلا لفظ ہے الرحیم. علماء کہتے ہیں کہ یہ لفظ یعنی رحمت جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندے کو آخرت کے میدان میں دکھائی جائے گی, کیونکہ الرحیم کے اندر 2 بہت خاص باتیں ہیں. سب سے پہلی خاص بات کیا ہے کہ اس کے اندر جو محبت ہے وہ پرماننٹ ہے. ہمیں ایک حدیث ملتی ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت کا صرف 1% اس دنیا میں اتارا ہوا ہے. تو جب بھی آپ دنیا میں کوئی بھی رحمت دیکھیں نا, ایک ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہے, ایک ماں اپنے بچے کے لیے جان دے رہی ہے, ایک جانور شیر سے لڑنے کو تیار ہے صرف اپنے بچے کو بچانے کے لیے. دنیا میں جتنی بھی کائنڈنس ہے, جتنی بھی رحم ہے, جتنی بھی مرسی ہے, وہ سب کی سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی 1% رحمت ہے. اور جب آپ آخرت کے میدان میں پہنچیں گے تب وہاں پر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی 99% رحمت دیکھنے کو ملے گی. تو اس آیت سے ہمیں کیا بات سمجھ میں آئی کہ وہ الرحمن ہے اور الرحیم ہے, یعنی بے لوث محبت کرنے والا ہے. لیکن یہ محبت جو اس وقت دنیا میں مل رہی ہے, جو بھی چیزیں آپ کو پرووائڈ کی گئی ہیں, وہ ٹیمپریری ہیں, ایک نہ ایک دن ختم ہو جائیں گی. اور پھر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے جب ایک روز کھڑے ہوں گے, وہ تب بھی آپ کے لیے الرحیم ہوگا, اس دنیا سے زیادہ رحم کرنے والا ہوگا. شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس توحید کی چابی ہونی چاہیے, آپ نے اس بات پہ یقین کر لیا ہو کہ ہاں جی اللہ ایک ہے اور میں صرف اس کو مانتا ہوں. ہر شخص موت کا مزہ چکھنے والا ہے, پھر تم ہماری ہی طرف لوٹ کر آؤ گے. لا الہ لیکن اب یہاں پر ایک کمال کی بات دیکھیے کہ جب یہ کہا گیا رب العالمین, اب جو انسان ہے نا بڑا ڈر جائے گا, جو ایمان والے ہوں گے نا گھبرا جائیں گے کہ ارے باپ رے باپ, اس نے تو اپنی طاقت دکھا دی کہ بھائی میری ساری اتھارٹی ہے, میں چاہوں تو قائم رکھوں تو چاہوں تو نہ قائم رکھوں. تو ایمان والا ذرا گھبرا جائے گا, کہے گا ارے میری تو گاڑی پھنسی ہوئی ہے, کیا کروں کیا نہ کروں. تب اگلی آیت آگے الرحمن الرحیم, یعنی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے میری اتھارٹی ہے, ٹھیک ہے میرے پاس طاقت ہے, لیکن آپ ٹینشن مت لو, میں بڑا غفور الرحیم ہوں, بہت معاف کرنے والا ہوں, بڑا رحم کرنے والا ہوں, بڑا خیال رکھنے والا ہوں, بے لوث محبت کرنے والا ہوں. اب اکثر ہوتا کیا ہے انسان کی فطرت میں,
جب آپ کسی کو بے لوث محبت کرتے ہیں نا، ایسی محبت جو بس دل توڑ کے ہو، بے انتہا محبت، تب سامنے والا نا بگڑ جاتا ہے، آپ کے سر پہ بیٹھنے لگتا ہے، غلطیاں کرنے لگتا ہے۔ تو انسان ایسا نہ ہو کہ بگڑ جائے، تو اس کو کیا یاد دلایا اگلی آیت میں؟ مالک یوم الدین، کہ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اس آیت میں بات صاف کر دی کہ ٹھیک ہے بھائی میں رب ہوں، ٹھیک ہے میں رحمان ہوں اور رحیم ہوں، لیکن میں آخرت کے دن کا مالک ہوں، اس دن کا مالک ہوں جب میں تمہارا رپورٹ کارڈ دیکھوں گا اور ذرا دیکھوں گا کہ تم نے اس دنیا میں کیا کیا کیا۔ جب ہم اس کو اور بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ مالک کا جو جہاں پہ لفظ ہے اسے دو طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ پہلا طریقہ ہے مالکی اور دوسرا طریقہ ہے ملیکی۔ مالک کا مطلب ہوتا ہے اونر، لیکن ملیکی کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ۔ اب دیکھیں جو مالک ہوتے ہیں نا وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے مالک ہوتے ہیں، گاڑی کا مالک ہے، گھر کا مالک ہے، دکان کا مالک ہے، لیکن جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ پوری پوری سلطنت کے ہوتے ہیں، پورے پورے امپائرز کے ہوتے ہیں۔ تو اس ورڈ سے ہمیں کیا بات کلیئر ہو گئی کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی مالک ہوگا اور وہ پوری پوری سلطنت کا بھی مالک ہوگا۔ یوم کا مطلب ہوتا ہے دن۔ کتنی خوبصورت اور حیران کرنے والی بات ہے، کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی آج میں دن کا مالک ہوں، کتنے امیر ہو، کتنے پاورفل ہو، آپ دن کے مالک نہیں ہو سکتے۔ لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ میں مالک ہوں، یعنی بادشاہ بھی ہوں اور اونر بھی ہوں۔ کس کا اونر ہوں؟ اس دن کا۔ تو اس دن جو بھی ہوگا، چاہے چھوٹی چیز ہو چاہے بڑی چیز ہو، ہر چیز کا میں مالک ہوں گا۔ اگلا لفظ کیا ہے؟ دین۔ دین کا مطلب ہوتا ہے عدلہ اور بدلہ۔ تو جب کہا گیا یوم الدین یعنی عدلے اور بدلے کا دن، انصاف کا دن، یہ آیت اصل میں آفٹر لائف کی بات کر رہی ہے، اس زندگی کے بعد جو ہوگا اس کی بات کر رہی ہے۔ اب یہاں پر یہ نہیں کہا جا رہا کہ تمہیں جہنم میں جلایا جائے گا، یہ نہیں کہا جا رہا کہ تمہیں جو ہے بہت زبردست طریقے کا عذاب دیا جائے گا، نہیں۔ یہاں پر یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک دن آئے گا جب انصاف کیا جائے گا۔ یہاں انصاف کی بات ہو رہی ہے تاکہ جو انسان ہے نا وہ اپنے ہوش کا مقام لے اور وہ یہ بات سمجھے کہ ایک روز آئے گا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہاں مجھے ہر اس چیز کا حساب دینا ہوگا جو میں نے کری ہے۔ تو جب آپ کسی کا گریبان پکڑتے ہیں، جب آپ کسی کی محنت کا پیسہ کھا لیتے ہیں، جب آپ کسی کا حق مار لیتے ہیں، تو آپ نے اصل میں اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ اور ہر انسان کے ساتھ انصاف ہو، اسی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت کے روز بندے سے پوچھے گا، ہاں جی کیا اعمال نامہ لے کے آئے ہو؟ کیوں تم نے جو ہے بہن کا حق نہیں دیا؟ اور میاں صاحبہ کیوں آپ نے ابھی تک اپنی بیٹی کو جائیداد میں سے حصہ نہیں دیا، حالانکہ لڑکوں کو سب کچھ بانٹ دیا؟ جب انسان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو پھر وہ لوگوں کے ساتھ بھی انصاف کرنا شروع کر دے گا۔ تو کیا کہا جا رہا ہے پوری آیت میں؟ مالک یوم الدین، کہ وہ اس دن کا مالک ہے جس دن انصاف ہوگا، جس دن حساب اور کتاب ہوگا۔ اور کیسا مالک ہے اور کیسا بادشاہ ہے، اس کے لیے حدیث سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت کے روز ایک آدمی ہوگا جو لوگوں کو قرض دیتا ہوگا، لیکن اس کی ایک عادت تھی کہ جب اس کا کوئی قرض دار تنگ حالی میں ہوتا تو وہ اپنے ملازموں سے کہتا، اسد جب تم اپنے کسی قرضدار سے اپنا قرض لینے جاؤ اور دیکھو کہ وہ تنگی میں ہے تو اسے مہلت دے دو یا اس کا قرض معاف کر دو، کون جانے اللہ ہماری اسی نیکی کی وجہ سے قیامت کے دن ہمیں بھی معاف فرما دے۔ جی بہتر، میں نرمی سے پیش آؤں گا۔ اور جب یہ آدمی مر کر اللہ سے ملے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ تو نے ایک عام انسان ہو کر لوگوں کے ساتھ اتنا رحم کیا، میرا حق تجھ سے بڑا ہے، جا میں نے آج تیرا حساب چھوڑ دیا۔ تو کیا پتہ چلتا ہے اس حدیث سے کہ وہ مالک ہے، بادشاہ ہے، وہ جو چاہے کرے گا، جیسے چاہے کرے گا۔ بے شک وہ غفور الرحیم ہے، لیکن وہ انصاف کے دن کا بھی مالک ہے۔ دنیا کے دھوکے میں آ کر آخرت کو نہ کرنا خراب، دیکھ رہا ہے وہ سب کچھ ہے انسان، مرنے کے بعد باقی ہے حساب، مالک یوم الدین۔ اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب دیکھیے یہ جو آیت ہے نا، یہ اصل میں اس پوری سورت کا نچوڑ ہے، یعنی سمری ہے۔ تو کیا بات ہو رہی ہے یہاں پر؟ بندہ کہہ رہا ہے، اپنی مرضی سے کہہ رہا ہے، اللہ نہیں کہہ رہا کہ میری عبادت کرو، نہیں، بندہ اپنی مرضی سے کہہ رہا ہے کہ ہاں جی اللہ میں مانتا ہوں کہ ساری تعریفیں آپ کے لیے ہیں، میں یہ بھی مانتا ہوں کہ آپ الرحمن اور رحیم ہیں، اور میں یہ بھی مانتا ہوں کہ ایک روز آپ مجھ سے انصاف کا سوال کریں گے، تو میں صرف اور صرف اور صرف آپ کی ہی عبادت کرتا ہوں اور آپ سے ہی مدد مانگتا ہوں۔
اور اس موڑ پر آ کر ہمیں ایک حدیث ملتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو یعنی اس سورت کو اپنے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹ دیا ہے۔ سورہ فاتحہ اصل میں ایک گفتگو ہے، ایک کنورسیشن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور بندے کے درمیان۔ اب یہاں پر یہ بہت زیادہ سمجھنا ضروری ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو عبادت ہوتی کیا ہے؟ عبادت صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، عبادت صرف روزے رکھنا نہیں ہے، بلکہ عبادت ایک لائف سٹائل ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے گھر پر مہمانوں کو بھیج دیا، آپ نے سوچا میں اپنے مہمانوں کو اچھے سے اچھا کھانا کھلاؤں، اچھی سے اچھی چائے پلاؤں، تو آپ بہترین دودھ لے کر آئے، بہت اچھا والا خالص دودھ، یہ ایک عبادت ہے۔ اللہ نے آپ کو اولاد سے نوازا، آپ نے سوچا میں اپنی اولاد کی بہتر پرورش کروں گا، اس کو اللہ کی راہ میں لگاؤں گا، اس کو دنیا کی ایسی تعلیم دوں گا کہ وہ لوگوں کے کام آ سکے، یہ ایک عبادت ہے۔ اسی طرح آپ کی والدہ ہیں اور بس آپ نے اپنی امی کو دیکھا اور مسکرا دیے، عبادت ہے۔ تو کیا بات سمجھ میں آئی کہ بندہ اپنے اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے مالک، میں صرف اور صرف تیری عبادت کروں گا، یعنی میں سب سے پہلے سب سے اوپر آپ کو پرائرٹی دوں گا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں دنیا کی اور چیزوں میں الجھ کر رہ جاؤں گا، نہیں، میں ہمیشہ یہی کوشش کروں گا کہ آپ کے فرمان کو مانوں، آپ کی کہی بات کو مانوں، ہر وہ چیز کو چھوڑ دوں جو آپ نے حرام قرار دی ہے، چاہے مجھے کتنی بھی پسند ہو۔ تو آپ کا لائف سٹائل اصل میں ایک عبادت ہے۔ اگلا لفظ کیا ہے؟ وا ایاک نستعین، وا مطلب اور، ایاک ہم، نستعین صرف اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ بھائی کس چیز کی مدد مانگنی ہے، ہم تو کر رہے ہیں نا عبادت، کوشش تو کری جا رہی ہے۔ یہاں کیا بات ہو رہی ہے؟ زندگی میں کئی ایسے لمحے آئیں گے جب آپ اپنے راستے سے بھٹک جائیں گے، جب آپ کی پرائرٹی اللہ کا حکم نہیں ہوگا بلکہ آپ کی اپنی دل کی خواہشیں ہوں گی، آپ کے اپنے لالچ ہوں گے۔ تب آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میں بار بار کوشش تو کرتا ہوں لیکن فیل ہو جاتا ہوں، آپ ہی ہیں جو مجھے مدد کر سکتے ہیں، میری ہیلپ کر سکتے ہیں، تو میری ساری کوششوں کے بعد میں آپ سے مدد مانگتا ہوں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور یہ صرف عبادت کے لیے نہیں بلکہ یہ دنیا کے ہر معاملے میں ہے کہ میں نے کوشش کر لی، کامیابی نہیں مل رہی، میں نے کوشش کر لی، نوکری نہیں مل رہی، میں نے کوشش کر لی، میں صحیح سے آپ کی عبادت نہیں کر پا رہا، آپ پلیز مجھے ہیلپ کر دیجیے۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ عبادت ایک لائف سٹائل ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف نماز پڑھنا ہی عبادت ہے۔ تو اگلی آیت کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہم کو، کیا دکھا؟ صراط دکھا، یعنی کہ راستہ دکھا۔ کون سا راستہ دکھا؟ سیدھا راستہ دکھا، مستقیم والا راستہ دکھا۔ اب دیکھیے جو لفظ ہے نا اہدنا، یہ اور تحفہ یعنی ہدیہ، یہ دونوں لفظ عربی کے ایک ہی روٹ ورڈ سے نکلتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے تحفہ دینا۔ اب یہاں پر ہدایت تو مانگی جا رہی ہے لیکن انسان یہ کیوں کہہ رہا ہے اہدنا؟ کیونکہ جب آپ کہتے ہیں اہدنا تو اب یہ سنگولر بات نہیں ہو رہی، ایک بندہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ مجھے ہدایت دے، کیونکہ اگر یہ کہا جاتا کہ مجھے ہدایت دے تو بات ہوتی اہدنی، لیکن جب کہا گیا اہدنا تو بات ہو رہی ہے ہم سب کو ہدایت دے۔ یعنی کہ جب بھی آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ صرف اپنے لیے گائیڈنس نہیں مانگ رہے بلکہ ہر امتی کے لیے گائیڈنس مانگ رہے ہیں۔ دور کہیں کوئی کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے نا، وہ اس کے لیے بھی گائیڈنس مانگ رہا ہے۔ جو انسان ابھی نماز نہیں پڑھ رہا، جو انسان غافل ہے، جس کے پاس گائیڈنس نہیں ہے، آپ کس طرف گائیڈ کیجئے بھائی؟ صراط کی طرف گائیڈ کیجئے، راستے کی طرف گائیڈ کیجئے۔ اب دیکھیے عربی زبان کے اندر راستے کے لیے بہت سارے لفظ ہیں، جیسے طریق ہے یعنی کہ ایک عام سڑک، جیسے زقاق ہے ایک پتلی گلی، جیسے سبیل ہے ایک خاص راستہ۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صراط کا ہی لفظ کیوں چنا؟ جب آپ صراط کے لفظ کو سمجھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ صراط ایک ایسا راستہ ہوتا ہے جو بالکل چوڑا ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، بالکل سیدھا ہوتا ہے، لیکن وہ ہلکے ہلکے اوپر کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر جب بھی صراط کا لفظ آیا ہے وہ ہمیشہ سنگولر فارم میں آیا ہے، یعنی کہ ایک ہی راستے کی بات ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہو رہا کہ دو راستوں کی بات ہو رہی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جانے والا راستہ ایک ہی راستہ ہے، چوڑا راستہ ہے، کوئی گڈھے نہیں ہے، ایک دم اسموتھ ہائی وے کی طرح راستہ ہے۔ اور جب کہا گیا مستقیم تو ایسا راستہ جو سیدھا راستہ ہے لیکن وہ ہلکا ہلکا اوپر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ ہمیں منزل پر پہنچا دے، نہیں، اللہ ہمیں راستے پر پہنچا دے۔ تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کسی بندے سے ارے جہنمی ہے صرف 2 وقت کی نماز پڑھتا ہے، نہیں، وہ صراط پر تو ہے نا،
ٹھیک ہے وہ تھوڑا پیچھے ہی صحیح لیکن وہ صراط پر ہے. ایک بار جب ایک انسان اس صراط پر پہنچ جائے گا تو وہ کچھ حد تک سیف ہو جائے گا کہ چلو جی راستے پر تو آ گیا بندہ کسی صورتحال. اور کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ صراط کا راستہ مستقیم ہے, دھیرے دھیرے اوپر کی طرف بڑھ رہا ہے, تو جب آپ اوپر کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, جو انسان اوپر ہوتا ہے جب وہ پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہے تو اسے زیادہ نظر آتا ہے. نیچے والے کو اتنا نظر نہیں آئے گا جتنا اوپر والے کو نظر آئے گا, جتنا بڑا وزن اوپر والے کا ہوگا. اس لیے آپ دیکھیے گا کہ جب جو لوگ ایمان میں بہت آگے ہوتے ہیں نا, وہ لوگ اکثر بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتے ہیں, لیکن جو لوگ ابھی صراط کے راستے میں تھوڑا سا پیچھے ہیں, تھوڑا پہلے ہیں, تو وہ کیا کہتے ہیں, ارے بھائی موبائل EMI پہ لے لو, جو پیسے بچیں انہیں ٹریڈنگ میں لگا دینا. آپ تو ماشاءاللہ داڑھی والے ہیں, بٹ ڈے ٹریڈنگ اور EMI تو حرام ہے نا. ارے ایسے تو ہر چیز حرام ہے, کہاں تک بچو گے میرے بھائی. جی چلیے بتاتا ہوں آپ کو. خدا کے لیے شادی بیاہ میں تم یہ حجاب مت لگایا کرو. ایک تو ویسے ہی رشتے نہیں مل رہے, اوپر سے تم. لیکن امی یہ سب شادی کے بعد کرنا اپنے میاں کے گھر. ایسے آپا بنی گھومو گی تو تمہیں کون پسند کرے گا. بس اب اور کچھ نہیں سننا. شام کو اچھے سے تیار ہو جانا, تھوڑا میک اپ کر لینا اور بال بھی کھول لینا. جی امی. اگلی آیت, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یعنی ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا, نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب ہوا. اب دیکھیے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ صراط موسیٰ, صراط ابراہیم, صراط عیسیٰ, نہیں, بلکہ کیا کہا, صراط الذین انعمت علیہم, یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. اب وہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ قرآن مجید کے اندر موجود ہیں. یہ اپنے آپ میں ایک اشارہ ہے بندے کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ قرآن کھولے اور پڑھے ان لوگوں کے بارے میں جن لوگوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انعام کیے, گفٹ دیے. اور آیت کا دوسرا حصہ کیا بات کر رہا ہے, غیر المغضوب علیہم, نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا. اب دیکھیے یہاں پہ قرآن باریک سا اشارہ دے رہا ہے. کیا اشارہ دے رہا ہے یہاں پر؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ لوگ جن پر میں نے غصہ کیا ہے, نہیں, بلکہ وہ لوگ جو اپنا علم ہونے کے باوجود بھی صحیح راستے سے بھٹک گئے اور پھر ان پر اللہ کا غضب ہوا. وہ ہے مغضوب علیہ, جنہیں ہدایت مل گئی ہو, ہدایت کو پہچان لیا ہو, وہ اس حق کو رد کر دے. اس کی بہت بڑی مثال تاریخ کے اعتبار سے یہودی ہے. اللہ نے انہیں ہدایت دی, کتابیں عطا کی, تورات, انجیل, زبور, سینکڑوں نبی ان میں مبعوث کیے, لیکن انہوں نے اپنی شرارت نفس کی وجہ سے ہدایت تورات سے بھی منہ موڑا, اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ہدایت محمدی سے, ہدایت قرآنی سے بھی صلی اللہ علیہ وسلم منہ موڑا. وہ ہے مغضوب علیہ. اور اس آیت کو ایک اور اگر حصے میں بانٹ لیں تو آخری حصہ ہو جائے گا ولا الضالین. یہ کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے محبت تو بہت کرتے ہیں لیکن اسے جاننے کی کوشش نہیں کرتے. جس نے جیسا پہاڑا پڑھا دیا, جیسی کہانی سنا دی, بالکل اسی طریقے سے چلنے لگے, اور اب ان بدعتوں کو, ان باتوں کو, ان چیزوں کو کر کے اس خوش فہمی میں ہے کہ شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ راضی کر رہے ہیں. تو یہاں پر محبت تو ہے لیکن علم نہیں ہے. تو اس کی سب سے بڑی مثال ضالین کی اس اعتبار سے کہ ہدایت پانے کے بعد کسی بدنیتی سے نہیں بلکہ کسی اچھے جذبے میں غلو کی وجہ سے رسول سے محبت کرنا تو اچھا جذبہ ہے, لیکن یہ محبت بھی ایک حد میں رہنی چاہیے. غلو کرے گی تو ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد وہ گمراہی کی طرف لے جائے. تو یہ تھی سورہ فاتحہ کی انڈرسٹینڈنگ. اور جب ہم اس پوری صورت کو پڑھتے ہیں تو ہم آخر میں کیا کہتے ہیں اس کے ختم ہونے پر, مکمل ہونے پر؟ آمین. یعنی یہ سورہ فاتحہ ایک دعا بھی ہے اور ایک سوال بھی ہے. ایک پیج کا سوال اور باقی کے پیجز میں اس سوال کا جواب موجود ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ 1400 سال پہلے نازل ہوئی سورت آج ہماری زندگی میں اس کا کیا فائدہ ہے
کتنی بار ہم نیوز سنتے ہیں کہ کسی مولانا نے کسی بچی کو پریشان کر دیا، کسی امام صاحب نے کسی بچے کے ساتھ غلطی کر دی، اور ہم بڑے حیران ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ارے قرآن پڑھاتا ہے اور ایسا کام کرتا ہے۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ یہ نہیں کہ اپنے بچوں کو یوں ہی چھوڑ دیا، اپنے آپ کو کسی کے بھی حوالے کر دیا کہ ارے یہ تو بڑے نالج والے انسان ہیں۔ نہ 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 نہ، ایک لمبی داڑھی والے کے اندر بھی اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کے اندر ہدایت ہو، اور ایک کلین شیو آدمی جو صرف نماز ہی پڑھتا ہو، کیا پتہ اس کا ایمان، اس کا تقوی، اس کی ہدایت اس داڑھی والے سے بھی زیادہ ہو۔ تو یہ سورت کلیئرلی سمجھاتی ہے کہ نالج اور گائیڈنس دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ اور کیا سبق ملتا ہے؟ یہ سورت ہمیں سکھاتی ہے کہ آج ہم اس دور میں جی رہے ہیں جہاں پر انفارمیشن چٹکیوں میں اویلیبل ہے۔ آپ بس موبائل پہ ٹائپ کیجئے اور ساری کی ساری انفارمیشن آپ کو مل جائے گی، نالج آپ کو مل جائے گی۔ لیکن اس کے باوجود بھی اس دنیا میں بے انتہا برائیاں بڑھ رہی ہیں، بے انتہا ظلم بڑھ رہے ہیں۔ تو کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ غلط راستے پر تیز دوڑنے سے بہتر ہے صحیح راستے پر ہولے ہولے چلا جائے۔ دوسرا سبق کیا ملتا ہے کہ اپنے اندر گریٹیٹیوڈ کو پیدا کرو، یعنی جب آپ کہتے ہو نا الحمدللہ، ساری تعریفیں اور شکر صرف اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے، تب آپ اپنے انسٹاگرام سے، دوسروں کی زندگی سے نظر ہٹا کر اپنے اوپر دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو انالائز کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے ارے اللہ کا تو بڑا شکر ہے اور اس کی تو بے انتہا تعریف ہے کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میں تو اتنا گناہ گار بندہ ہوں، اس کے باوجود بھی میرے ہاتھ چل رہے ہیں، میری آنکھیں دیکھ پا رہی ہیں، میرے منہ میں لعاب بھی بن رہا ہے اور میرا پیٹ بھی ٹھیک سے کام کر رہا ہے۔ نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو کوئی گیسٹرو کو دکھا رہا ہے، کوئی کسی جگہ گیا ہوا ہے، کوئی کسی اسپتال میں پریشان ہے۔ تو یہ ہمیں حامدون بناتی ہے، حمد کرنے والا بندہ بناتی ہے۔ تیسرا بہت امپورٹنٹ سبق ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ آج ہر طرف پوری دنیا میں ایک ہی میسج ہے کہ میری زندگی میری مرضی، لیکن سورہ فاتحہ کیا کہتی ہے؟ نہیں 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 نہیں، وہ ہے جو سید ہے، وہ ہے جو پوری اتھارٹی رکھتا ہے، اس نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے اور ایک دن وہ تم سے سوال کرے گا۔ سمجھ جاؤ، چھوٹے موٹے لالچ میں نہ پڑو، اس رب کی بڑائی کرو۔ خاک کو جس نے بخشی ہے جان، اسی کے قبضے میں ہے آسمان، رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، بات سمجھ آئی ہوگی۔ میری کوشش یہ ہے کہ ان صورتوں کو اس طرح سے میں پیش کروں کہ آپ کو ایک اوور ویو مل جائے، آپ کو ایک اندازہ ہو جائے اور آپ کے اندر ایک شوق پیدا ہو اور آپ جا کر خود ان صورتوں کو، ان آیتوں کو پڑھیں اور اپنے اندر علم کی روشنی کو جگائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر کے اوپر 70 اونٹوں سے کتابوں کو بھرا جا سکتا ہے۔ تو یہ تو ایک بہت ہی ننھی سی کوشش ہے میری۔ آپ خود جائیے، آپ پڑھیے۔ میں نے آپ لوگوں کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے ایک بہترین سی ورک بک بنائی ہے، ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہے، آپ جا کر اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہو سکے تو ہماری AI ماسٹر کلاس ضرور جوائن کیجیے۔ میں نے بہت دل سے آپ کو سکھانے کی کوشش کی ہے، کیونکہ AI اس دور کا سب سے بڑا ریولیوشن ہے۔ کچھ وقت کے بعد دنیا کی ہر نوکری، ہر پڑھائی کے اندر AI آ جائے گا اور آلموسٹ آ چکا ہے۔ اس کی قیمت میں نے بہت معمولی سی رکھی ہوئی ہے، شاید آپ کے ایک وقت کے کھانے سے بھی کم ہے۔ تو جائیے، جا کر www.reallymaktoob.com پر جا کر آپ رجسٹر کر سکتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو یاد رکھیے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔ الحمد للہ